تو یہ جب آپ انکلوسیوٹی میں جو آپ نے اگزامپل ابھی دی، پالیسی لیول پہ پالیسی میکرز ہونے چاہیے وہاں پہ انکلوسیو، واٹ آر دا بیریئرز ان اٹ؟ از اٹ دا ویری رولز اور از اٹ دا پیپل جو بیریئرز کریٹ کرتے ہیں؟ پاکستان میں اگر ہم پالیسی لاء کی بات کریں تو ہم نے UNCRPD کو، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹیز کو 2011 میں ریٹیفائی کیا تھا۔ پاکستان میں جو ہسٹری میں اگر جائیں تو 1981 کا آرڈیننس ہے ہمارے پاس، جو ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ کے اوپر ہے فار پیپل ود ڈسیبلٹیز، ضیاء بابا کے دور میں آیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ آیا ہے، اور 2002 میں ایک نیشنل پالیسی آئی تھی، قانون نہیں تھا، پالیسی تھی۔ پھر 2006 میں ایکشن پلان ہمارے پاس آیا، اور پھر جا کے 2011 میں جب ہم نے ریٹیفائی کیا، ریٹیفائی کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے CRC کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے یا سیڈا ہے، تو انہی طرز کے اوپر یہ کنونشن بھی بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ضروری یہ ہے حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، کہ آپ نے اپنے قانون کو ریفارم کرنا ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے۔ تو پھر 2017 سے لے کے 2022 تک پاکستان میں نئی قانون سازی ہوئی ہیں، جو کہ سندھ کے اندر بھی ہوئی، پنجاب کے اندر بھی ہوئی، باقی صوبوں کے اندر بھی ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک KP میں نہیں ہو سکی۔ KP میں ہم نے بہت کوشش کی وہ قانون سازی لانے کے لیے، اور جس میں اقوام متحدہ بھی اس میں شرکت کر رہی ہے ابھی بھی، بلکہ اس کا بہت اہم کردار تھا WHO آفس کا، اور باقی اداروں کا بھی تھا، جس میں آرگنائزیشن آف پرسن ود ڈسیبلٹی جو KP کی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن چاہے سسٹم وہ کوئی رکاوٹ بن رہا ہے یا کوئی پرسن رکاوٹ بن رہا ہے، بٹوین جو قانون ہے، جو ایکٹ ہے، وہ سوشل ویلفیئر اور لاء ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں چل رہا ہے، وہ آگے نہیں جا پا رہا۔ پرفیکٹ، رائٹ۔ اب ان تمام چیلنجز کو دیکھ کے اور جو آپ کی سمجھ ہے، بیسڈ آن یور انڈرسٹینڈنگ، وٹ میسج وڈ یو لائک ٹو کنوے ٹو دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اینڈ ان دیٹ میٹر گورنمنٹ آف پاکستان ایز ویل؟ میرا حکومت خیبر پختونخوا کے لیے صرف ایک میسج ہے، جیسے کہ ہم نے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے قانون سازی کی، بچوں کے لیے قانون سازی کی، یا باقی جیسے ہم قانون سازی کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر یا KP کے اندر 50% آف دا پاپولیشن آف پیپل ود ڈسیبلٹیز۔ جب تک آپ اپنی 15% آبادی کو مین اسٹریم نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون سازی کریں، کچھ پرنسپل سیٹس کریں اپنے لیے، اور اس 15% آبادی کو اپنے KP کے اندر مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ بنائیں۔ ایکسلنٹ۔ اچھا، آخری سوال آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں رائٹ فرام دا چائلڈہڈ ٹل دس پوائنٹ، پیرنٹس کو کیا میسج دیں گے آپ؟ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی، جو آپ نے جاپان کی اگزامپل کوٹ کی نا، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، سو یہ اٹس دا سوسائٹی از انکلوسیو، وہاں پہ آپ کو دیکھا نہیں جاتا کہ جی اے پرسن ود ڈسیبلٹیز دیر از سو نارمل دیر، رائٹ؟ بٹ ہیئر دے سم ہاؤ میک یو فیل کہ جی دس از اے پرسن ود ڈسیبلٹی۔ تو آپ سوسائٹی کو جی کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جی یہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اس کو ایز نارمل کنسیڈر کیا جائے، اور ایک انکلوسیو سوسائٹی جو ہے ہم ڈیولپ کر سکے؟ جی وٹ وڈ بی یور میسج؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس بچوں کی گروتھ میں یا بچوں کو کامیاب بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے بچے باہم معذوری کے لیے، اس کا اپنا گھر ہے۔ بچے کی جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہے، والدین کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سیونگز یا ملین آف روپیز بچے کی ریہیبلیٹیشن پہ لگائیں، یا بچے کو ریہیبلیٹیشن کے لیے مختلف سینٹرز لے کے جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ وہ انویسٹمنٹ بچے کی ایجوکیشن پہ کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ باقی بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، باقی بچوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں باقی بچوں کو، اسی طرح اس بچے کو بھی لے کے چلیں۔ اور دنیا کے اندر ایک بہت فیمس اسٹریٹجی ہے بچے باہم معذوری کی مین اسٹریمنگ کے لیے۔ وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر ایک کمیونٹی میں 100 گھرانوں کا اگر ایک محلہ ہے، اس کے اندر کچھ بچے باہم معذوری ہیں، اگر ایک بچے باہم معذوری کے والدین اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، وہ شاید اکیلے نہ کر سکیں۔ تو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لوکل کمیونٹی کے اندر والدین کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں۔ جو بیریئر مزمل کو پیش آ رہے ہیں، شاید وہی بیریئر دوسرے بچے کو بھی پیش آ رہی ہوں۔ جو رکاوٹیں مزمل کے والدین نے دیکھی ہیں، وہی رکاوٹیں شاید دوسرے بچے باہم معذوری کے والدین بھی دیکھ رہے ہوں۔ جب یہ آپس میں شیئرنگ کریں گے تو لوکل سطح کے اوپر یہ اپنے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کو بدل سکتے ہیں، یا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے گروپس یا سیلف ہیلپ گروپس، اور یہ دنیا کے اندر بہت مشہور اسٹریٹجی ہے۔ دوسرا میسج کمیونٹی کے لیے،
سر اب میں چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی طرح اور بھی لڑکیاں وہ پڑھیں، وہ آگے آئیں اور اس کو ہم انکریج کریں، ان کے پیرنٹس ان کو انکریج کریں، ہماری سوسائٹی اس کو انکریج کریں، تاکہ ہمارے پاس سارا طواب کی طرح اور بہت زیادہ مثالیں ہو خیبر پختونخوا میں. تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی میسج دیں پیرنٹس کو، سوسائٹی کو، اور میں چاہوں گا کہ یہ میسج آپ پشتو میں دیں. سنو زمونږ لکه پیرنټس دي، والدین دي، هغې ته دا میسج زما چې ماشومان چې کوم تاسو بچی دي هغې ته تاسو ایکول اپورچونټیز ورکوئ، هغې ته تاسو داسې مایند سیټ سنس د بګیننګ کور نه، ځکه چې ماشوم د کور نه چې دی هغه یو پرسپیکټیو ډیولپ کېږي، هغه یو پرسنالټي جوړېږي. نو ماشوم ته چې دی نو هغې ته د زوی او لور دواړو ته دا وي چې د کشان ته کې دی دواړه ایکولي تاسو چې دی نو د دې معاشرې یو امپورټنټ حصه یې، اور دواړو جنډرز چې کوم زموږ بچي دي د هغې دپاره د هغې براټ اپ شو، د هغې دپاره چې کوم چیلنجز دي د ماشومانو بچیګانو دپاره بیل دي، د میل بچو دپاره ډفرنټ دي. نو دا نه چې صرف د فیمیل ماشومانو دپاره ایشوز دي، د موږ میل هغې کې هم شته، خو دا ده چې کوم فیمیل ولې زموږ سوسایټي داسې ده چې موږ فیمیل ټارګېټډ شي، نو هغې ماشومانو لپاره د دې د شروع نه دا یو هغې چې لکه داسې څه کې لکه نو ته بالکل کولی شي که هغه هر قسمه اکټیویټي وي، که اټ از هر قسم پروفیشن وي چې کوم کې اټ کین بی سپورټس، اټ کین بی ایجوکیشن، چې کوم د ماشومانو کوم د هغې د بیسټ کولی شي irrespective of being a female gender، ځکه چې دلته کې زموږ داسې زموږ خپل فیلډ کې موږ سره ډېرې تکړه جینکۍ دي چې ټول هغه خپل فیلډ کې ډېر بیسټ هغې پرفارمنس کوي. نور زموږ چې کوم دي ډفرنټ انټرنیشنل لیول باندې کوم زموږ دي زموږ پاکستان ریپرزینټ کوي، نو هغه ټولې ماشومانې د دې دغه نه تېر شوي دي اینډ دې آر ناو هیر ان دس انټرنیشنل لیول ریپرزینټ کوي، نیشنل لیول ریپرزینټ کوي. نو هغه پیرنټس ته دا پکار دي چې هلته ماشومانو بچو کې دا فرق نه کړي چې دا زوی دی نو دی بچی دی زیات سبق کوي یا به درته زیات اټینشن ورکوو، دا لور دی نو دا بچی دی نو بس د دې تعلیم یو حد پورې یا مې بي هغې لپاره ریکوایرمنټ نشته دی. نو مور پلار ته پکار دی چې د خپلو بچو د irrespective of male and female هغې دپاره چې دی هر قسمه اپورچونټیز ورکوي او د هغه د پرسنالټي او د هغه د نیډس مطابق باندې هغې ته ورکوي. اینډ فار کمیونټي کې زموږ زیات ایشوز چې دی نو هغه د کور نه خو د ما خپل پرسنلي دا دي چې کور نه خو د بچیانو دپاره دونه ایشوز بني چې څونه کمیونټي ورته جوړوي. زموږ کمیونټي کې داسې سیټ مایند سیټ دی چې کوم کې دکه انټي ویمن ورته ووایي یا مطلب یو فریم کوي داسې چې ماشومان ایجوکیشن حوالې سره چې دونه تعلیم وکړي دي بس څه کوي. نو کمیونټي د زموږ چې کوم اوس خپل ګورو، خپل فرینډس ګورو چې کوم ډفرنٹ فیلډس کې دي، هغه میډیکل فیلډس کې دي، که انجینیرنګ کې دي، که ایون زموږ ایڈمنسټریشن کې دي اینډ د ټیچنګ پروفیشن اینډ سو مینی ادر چې هغې کې جنکۍ ایکسل کوي. نو کمیونټي جوړه زموږ نه ده، مطلب مونږ we are the part and parcel, we are the essential part of this system. نو چې جنکۍ چې دی ته موږ ته ایکول اپورچونټیز ورکو د دې د کیپیبلیټیز او د پوټینشل بیسس باندې، نو زموږ سوسایټي چې دا کمیونټي چې دا به هم فلریش کېږي به. نو چې تر څو موږ ایز ا رول لایک ایز ا مدر، موږ ایز ا مدر چې دی نو کمیونټي فلریش کېږي، ځکه چې موږ خپل کور کې چې دی نو یو ورکوټ شان سیټ اپ وي چې دیٹ از ا یونټ. بیا دغه شان کې موږ بهر ځو نو بهر زموږ سره ډفرنٹ سیټ اپ وي. اگین دیٹ از په دا شکل اوورال پرسپیکټیو نه ګورئ نو دا یې نه ډېر یو دا امپیکټ راځي چې لکه پوره معاشره کې د ویمن رول از ایز امپورټنٹ ایز دیٹ آف دا میل. تھینک یو سو مچ. Thank you so very much, Muzammil Islam Saab and Sara Tawab. I think these are two very inspirational stories for all of us, and we, the people of Khyber Pakhtunkhwa, are very proud of you. I wish, there are a lot many Sara Tawabs in Khyber Pakhtunkhwa and lot many Muzammil Islam who can make and create an impact and can contribute towards our society. The Center for Public Policy is truly obliged for your presence today and sharing your success stories with us, and very useful insights that you have provided to the policymakers, to the parents and to the society. Thank you so very much. مزمل اسلام اور سارا طواب کی کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام، ہمارے والدین اگر لڑکیوں کو اور وہ بچے جو کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہے، اگر ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں، اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو یہ معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ معاشرے کے اور لوگوں سے نہ صرف زیادہ ہوگی بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے کرامت اور مزمل اسلام اور سارت طواب کی کہانی بلا شبہ ہم سب کے لیے موٹیویشنل ہے. یہ ہمیں ہمت دیتی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہو، چاہے ماحول سازگار نہ بھی ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. شکریہ.